اور گھر پہ آئے اور پھر 25 سال سے لے کر 40 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے ازدواجی زندگی میں بندھے رہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال اور محمد الرسول اللہ کی عمر ہو گئی 40 سال۔ آپ غور کرو، 40 سال کے بعد آپ کا مزاج تنہائی کی طرف ہو گیا۔ آپ کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور غار حرا میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ غار حرا آج بھی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جبل نور کی طرف بھی جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کہ غار حرا کہاں ہے۔ بہت اونچائی پر غار حرا ہے۔ اب تو خیر لوگ راستہ بنا دیا گیا ہے، پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑا پرخطر راستہ اور اتنی اونچائی پر اور تنہا، قمقموں کا زمانہ نہیں، لائٹوں کا زمانہ نہیں، ایسی لائٹیں نہیں تھی اس زمانے میں، اور کئی دن کا کھانا لے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے، اسی غار حرا میں جایا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اچانک ایک دن انسانی شکل میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں۔ اب پڑھیے بخاری کتاب و بدل وحی، یہاں سے ذرا بخاری کی کتاب و بدل وحی کے چیپٹر پر نظر ڈالیں، اس منظر کی طرف چلیں۔ رمضان کی تاک رات تھی اور اسی رات کے اندر جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور غار حرا میں داخل ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی ان سے کہنے لگے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ سوال دیکھیے، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس نے کسی کے سامنے زان ہوئے تلمس تہ نہیں کیا۔ کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کے باپ نہیں تھے، ماں نے پڑھایا نہیں، دادا نے پڑھایا نہیں، چاچا نے پرورش کی لیکن پڑھایا نہیں، امی جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بالکل ویسی اس سے کہا جا رہا ہے پڑھو۔ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ تو ظاہر بات ہے اگر جرجیس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو تو جرجیس کیا کہے گا؟ ارے بھائی ہم سے کہہ رہے ہو پڑھو، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہی جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، ما انا بقاری۔ دیکھیے بخاری کتاب و بدل وحی، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو، جو ابی ابن عبداللہ ہیں، پکڑا، سینے سے لگایا اور کس کے دبایا، جیسے بہت دنوں کے بعد کوئی آپ سے ملے تو آپ محبت میں اس کو سینے سے لگا کے دباتے، ارے یار کہاں تھے اتنے دنوں سے، بھول گئے مجھے۔ جبرائیل امین نے دبایا، کھینچا، سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ پھر وہی سوال، پڑھو۔ طلبہ جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں، جامعہ ہے، بخاری کا درس ہوتا ہے یہاں۔ میرے بھائیوں، کہا اقرا یا محمد، دوبارہ پڑھو اے محمد۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری وہی کیفیت تھی، ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری،
میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پیدا ہوا تو باپ نہیں، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا، مجھے کسی نے پڑھایا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا تم مجھے بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، پڑھو پڑھو، ماذا قرؤ، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، جب میں کہہ چکا ہوں کہ پڑھنا نہیں جانتا اور بار بار کہہ رہا ہوں تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ اب حضرت جبرائیل امین تیسری بار دباتے ہیں اور دبانے کے بعد چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آگے والی آیتیں بھی چھوڑ دو، پڑھو، اس آیت پر غور کرو، پڑھو اس رب کے نام سے۔ محمد الرسول اللہ کو الف با تا سا نہیں پڑھایا جا رہا ہے، ABCD نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ کے ہاں کوئی بچہ چھوٹا ہو 3 سال کا 4 سال کا تو آپ نرسری میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اس کو، اور نرسری میں پڑھنے والے بچے کو A فور ایپل، B فور برڈ ہی پڑھایا جاتا ہے، اکثر سمجھائے جاتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو بایو کیمسٹری فزکس بھگول جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا۔ عرب کے لوگوں کا مزاج کیسا تھا، وہ لوگ کون سی بات سمجھ سکتے تھے اور کون سی بات ان کی عقل میں بیٹھ سکتی تھی، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ عرب کے لوگوں کے دل اور ان کے قلوب اور ان کے اذہان اس بات کو ایکسپٹ کر سکتے تھے، اس لیے تعلیم یہ دی جا رہی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ آج ہم لوگ دہریہ لوگ، کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ایسی ہی چل رہی ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا، اپنے آپ چل رہی ہے، اور ڈارون کا نظریہ تو یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی اور زمانہ ترقی کرتا رہے گا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ یہ ادھرمی لوگ، پاپی لوگ اور ناستک لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب کے کافروں کا بھی عقیدہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس لیے تعلیم اس کی دی جا رہی کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ڈبی، ماچس کا کھوکھلا بھی، میچ باکس کا کھوکھلا بھی، اوپر کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی ٹیبل، چھوٹی سی میز جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ جائیں گے؟ وہ جانتے تھے۔ یہ تو آج سائنس نے ترقی کی ہے، آج پتا چلا ہے، ورنہ عرب کے کافر پہلے ہی سے یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ یہی جواب دیں گے، اللہ۔ ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو یہ جواب دیں گے، اللہ۔ ان سے پوچھو کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ان سے پوچھو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے؟ انڈا مردہ چیز ہے، زندہ مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے؟ مرغی زندہ چیز ہے اور اس سے
अंडा बेजान चीज कौन निकालता है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा को कौन निकालता है? ला यक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो कि तुम्हारी परेशानियों को और मुसीबतों को कौन दूर करता है और तुम्हारी दुआओं को कौन सुनता है? तो कहेंगे अल्लाह। सुनने वाला तो वही है, ये अलग बात है कि ये सिफारिशी हैं, ये अल्लाह के करीबी लोग हैं जो अल्लाह तक दुआ लेके जाते हैं। सुनता तो वही है। साइंस ने तो आज तरक्की करके बताया है, आज तरक्की करके बताया है ये पहले आसमान की ऊंचाई कितनी है, फिर एक आसमान के बाद दूसरा आसमान, उसकी ऊंचाई और उसकी मसाफत कितनी है, ये तो आज की साइंस ने बताया है। ये आसमान जो हम और आप देखते हैं, ये सूरज जो हम देखते हैं, जो हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, दुनिया में हम बरहेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल की बात, जिस दुनिया में हम इंडिया की भी बात नहीं कर रहे, जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, इस दुनिया को समेटकर, इस दुनिया को इकट्ठा करके, इस दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए तो ऐसा नजर आएगा, ये दुनिया ऐसी दिखाई देगी जैसे बहुत बड़े मैदान में एक फुटबॉल पड़ी हुई है, एक बहुत बड़ी फील्ड में एक फुटबॉल पड़ी हुई है। फुटबॉल का ग्राउंड आपने देखा होगा, फुटबॉल के खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड स्टेडियम होता है, उस ग्राउंड को समझ लो, उस ग्राउंड में फुटबॉल पड़ी हुई है। ये सूरज, ये इतना बड़ा है इस दुनिया से। अब आप अंदाजा लगाओ कि ये दुनिया एक फुटबॉल, एक गेंद के तरह दिखाई दे तो सूरज कितना बड़ा है, फिर सूरज के ऊपर सैयारे, फिर सैयारों के ऊपर कहकशाएं। एक कहकशां ऐसी है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं, जिस रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं, जबकि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से चलती है। गौर करो, दिमाग की नसें न फट जाए, कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। रोशनी कितने रफ्तार से चलती है? आंख बंद करो, खोलो, बस 1 सेकंड, इतनी देर में 3 लाख मील की रफ्तार तय कर लेती है। सोच रहे हैं आप? आंख खोलो, आंख बंद करो, खोलो, 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चल रही है। अब सोचो 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी तय करती होगी, फिर 1 घंटे में कितनी तय करती होगी, फिर 24 घंटे में कितनी तय करती होगी, फिर 1 हफ्ते में कितना तय करती होगी, फिर 1 महीने में कितना तय करती होगी, फिर 1 साल में कितना तय करती होगी, फिर 1000 साल में कितना तय करती होगी, फिर 100,000 साल, 1 लाख साल में उसको कितना साल लगता है? उस रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगता है। उसके ऊपर एक और कहकशां है, उसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगता है, और उसके ऊपर भी एक कहकशां है। उस कहकशां के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि उसकी रोशनी को चले हुए 20 अरब साल हो चुके हैं। उस रोशनी को चले हुए 20 अरब साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो रोशनी जमीन पर नहीं पहुंची है। अभी कितने साल और लगेंगे पता नहीं, लेकिन जो कहकशां सबसे ऊपर है, उसकी रोशनी को चले हुए 20 अरब साल का जमाना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो रोशनी जमीन पर नहीं आई है। अभी पहला आसमान नहीं आया है, इसके बाद पहला आसमान, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर दूसरे से तीसरे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर तीसरे से चौथे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, और चौथे आसमान से 5वें आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर 5वें आसमान से 6ठे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर 6ठे आसमान से 7वें आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, और 6ठे आसमान से 7वें आसमान की दूरी फिर 500 साल के बराबर, और 7वें आसमान के ऊपर एक समंदर। अल्लाह का अर्श पहले समंदर पे था, ये तो हदीसों में आपने पढ़ा होगा। मेरे भाइयों,
सातवें आसमान के ऊपर समंदर, फिर समंदर के और ऊपर जाइए तो फिर अर्श इलाही, उस अर्श के ऊपर अल्लाह, और उस अर्श के ऊपर अल्लाह क्या कहता है कि जब खौला बिनते सालबा और औस इब्ने सामित जब आपस में जिहार कर लिए, और औस इब्ने सामित ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा से कहा, अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है। और खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर माँ की तरह हराम कर लिया है, हमारे और हमारे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, खौला बिनते सालबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं उसी हुजरे में दूसरे कोने में बैठी हुई थी। लम अस्मा कलामहुमा, अल्लाह के नबी की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की और खौला बिनते सालबा की गुफ्तगू हमको सुनाई नहीं दे रही थी, मैं नहीं सुन पा रही थी। उसी कमरे में मौजूद हैं, अल्लाह के नबी खौला बिनते सालबा से क्या बातें कर रहे हैं और खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी से क्या कह रही हैं। अल्लाह के नबी और खौला दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी हुजरे में मौजूद थी। लम अस्मा कलामहुमा, मुझे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी बुलंदी पर होने के बाद भी अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनको बुलाओ, वो मस्जिद में, मस्जिद नबवी में बैठी हुई है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह को पुकार रही है। आपने कोई रास्ता नहीं निकाला है, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो अपने शौहर के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रही थी, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया, उसकी पुकार को सुन लिया। वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। गौर कीजिए, सबसे पहले उस रब की शनाख्त कराई जा रही है। ये तलबा गौर करें कि सबसे पहले यही आयत क्यों नाजिल हुई, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब की पहचान पहले बताई जा रही है कि उस रब को पहचानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसके कुव्वत से समाअत का आलम यह है कि हजरत आयशा बगल में बैठी हैं और नबी की गुफ्तगू नहीं सुन पा रही हैं। अल्लाह इतनी बुलंदी पर, इतनी बुलंदी से उन दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। वो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ों पर भी अगर कोई काली चींटी चलती है तो वो सिर्फ चलती है नहीं, वो पैर जब पहाड़ के ऊपर रखती है और रेंगती है तो उसके पैर के पहाड़ पर रखने की जो आहट और आवाज होती है, हमारा रब उसको भी सुन लेता है। उसको जरूरत नहीं है, जरजीस को जरूरत पड़ती है दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए माइक की, और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंटरनेट की। अल्लाह को जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो किसी भी वसीले का मोहताज नहीं है, वो डायरेक्ट सुनता और खुद सुनता है। हजरत आयशा नबी की बीवी वो कह रही है, लम अस्मा कलामहुमा, वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, हमको सुनाई नहीं दे रहा था। और अल्लाह कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले तालीम की वही हो रही है, पहचानो उस रब को। हर आदमी जब रब पर गौर करेगा तो एकदम समझ में आ जाएगा कि जमीन और आसमान का खालिक, चांद और सूरज का खालिक, सैयारों के किशाओं का खालिक वही है, और जो कुछ भी हमें मांगना है उसी से मांगना है। तो सबसे पहले तालीम ये दी जा रही है। अब आइए, अब तालीम तो बहुत है और मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए। आपको दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी जरूरत है और दोनों को लेकर चलना है। जैसे कुरान में ये दुआ बताई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार,
اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے اور آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ بغیر دنیا کے آپ ادھورے ہیں۔ بہت سے مولوی لوگ آئیں گے اور تقریر کریں گے، دنیا ایسی دنیا ویسی۔ ارے بغیر دنیا کے کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ پانی، سمندر، ندی اور انسان کی حیثیت کشتی۔ اب دیکھیے، انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ اگر ناؤ کو پانی کے باہر لا کر کھڑا کر دو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی ہوگا تبھی وہ چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کشتی ہے اور دنیا پانی، تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے، جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی۔ آپ اس کو کھے رہے ہیں، چلے گی۔ لیکن ندی کا پانی، تالاب کا پانی یا سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی اگر کشتی کے اوپر بھر دو گے، سوراخ کر دو گے اور کشتی کے اوپر اگر لا دو گے تو کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ جب کشتی تب تک چلے گی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اور دائیں بائیں ہے، چلے گی۔ لیکن اگر سمندر کے پانی کو کشتی کے اوپر آپ نے لانے کی کوشش کی تو کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ بھی ڈوبیں گے۔ دنیا کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن جب تک دنیا سے ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور جہاں دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی برباد ہوگے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی۔ دنیا تو چھوٹتی جا رہی ہے۔ یہ 2 دن پچھلی سال آپ کے سامنے آیا تھا، اس سال پھر آپ کے روبرو ہوں۔ 1 سال دنیا مجھ سے چھوٹ چکی ہے، کہاں گئی دوستی؟ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے 1 سال مجھے کھو دیا ہے، تم مجھ سے دور ہو چکے ہو، اور آخرت کہہ رہی ہے تم 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو، 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو۔ ارتحالت دنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، والآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی اولادیں اور آخرت کی بھی اولادیں، دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں۔ کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں چھوڑے گی، دنیا تمہیں ترک کر دے گی لیکن آخرت تمہیں ترک نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے۔ جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور اللہ نے خود بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی، اسی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو۔ لیکن یاد رکھنا، دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
مسلم میں لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں شامل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ، اور علم میں الف لام تخصیص کا ہے، خاصیت بتلا رہا ہے. علم دین، خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے، حاصل تو کرو. آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے IPS ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہوں. آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں. اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو، اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو، اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما. کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے. میرے بھائیوں، دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے. علم دین میں قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ہمارے طلبہ موجود ہوں گے. قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو. یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی. ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث. کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں. لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القری بنا رہا ہے. غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کا جاگ لینا، لیلۃ القدر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو
جاگ لینا, اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے جاؤ آپ ملٹیپل آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے. آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے, بھاگ دیجئے. 83 یا 84 سال آئیں گے, 83 یا 84 سال. یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے. ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو. آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے. یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا, جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے. یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی. اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں, یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے, یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے, یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے. لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے, کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا, تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. آپ دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی, اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا. اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں, پروفیسر ہیں, انجینئر ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, آئی پی ایس ہیں, دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی آئی پی ایس کی ڈگری لے کر آیا, کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا, کوئی ڈی ایم بن گیا, کوئی ایس ڈی ایم بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی سول انجینئر بن گیا, کوئی آرکیٹیکچر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر, اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر. یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ غور کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں ہر باپ کی ذمہ داری ہے, ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے. آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو, آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو. آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو. تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, سارے بھائیوں نے باپ سے کہا اے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا, اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے, ہم اس کے بھائی ہیں, ہم لے کر جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا, لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا, اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر, ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا. اب دیکھیے گا, کنویں کے اندر ڈال دیا, پھینک کے چلے آئے, اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا, یا بانا
قرآن دیکھیے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، آئے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے، اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، بات کی سٹائل دیکھیے، جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں، کس انداز سے، اللہ کی قسم، ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے، بیٹی کی شادی ہے اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو، اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو کسی کے سے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ادھر ایک قافلہ آیا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، ایک آدمی نے اپنا ڈول، اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے، اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا، کیا دیکھتا ہے بہت بھاری ہو گئی رسی، کھنچ نہیں رہی، جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، قافلے والوں سے کہا، یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں خوشخبری ہو، ہم پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے، لیکن یہ کنواں تو ویران ہے، اندھا ہے، اس کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن خوشخبری ہو، ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس بچے کو نکالا گیا، یوسف کو نکالا گیا، خوش ہیں سب، چلو جلدی کرو، اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے، اس لیے کلیا چکے علاقے میں چلے جاؤ، 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ بچہ ملا، انہوں نے سوچا جلدی سے تقسیم، جلدی سے بیچ دو اس کو۔ مصر کے بازار میں گئے، یوسف جیسا خوبصورت بچہ، یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا؟ آپ تعجب کریں گے قیمت، اتنا خوبصورت بچہ، لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا، جو مل رہا مل جائے، جلدی سے بیچ کر بھاگو۔ قرآن نے قیمت بتائی، قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی، کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گھسے پٹے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا، لو، اور جو مل گیا لے کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ بادشاہ مصر نے، چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا، لیکن نہیں، چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا، اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ یوسف، یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا بنا، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگیں، واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا، عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے۔
اور بہت جلدی ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کو کا بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو ایک دو عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی. ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر، وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا. دوپٹہ جانتے نا عورتیں جو اوڑھتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا. تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے. اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ. وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا. بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو، ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے. ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے دو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ. مار دیا ہم نے، ایک آدمی کا قتل کر دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی ہو، کہنا نہیں کسی سے. نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی. یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے. کہا ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. کہا کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا، اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی. کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا. بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب میں کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا. بس یہی بس ایک چیز تھی میرے اندر. پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا 2-4 تھپڑ مار کے، کہا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے. بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام تک پولیس آ گئی. قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب قرآن کی بات کون جھٹلائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی. اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں. اب رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر. قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی. اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر، لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے 2 کوڑی کے غلام کو. اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں. کہا اچھا چلو. اب دیکھیے ایک اور چال چلی بادشاہ مصر کی بیوی نے. کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا، دعوت دے دی، دسترخوان لگا دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ. یہ بھی ایک چال تھی. عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی. یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ. اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، انگلی کٹنے لگی. کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سر مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا. اوف. کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی.
بعد میں تکلیف ہوتی ہے. عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی, اور ایسے نہیں کٹی نہیں, قرآن کہتا قطعنا ایدیہن, انگلی کٹی نہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ادھر سے کٹی ادھر سے کٹی ادھر سے کٹی, گرنے لگی. قطع یقطع کے معنی کاٹنا, اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئی اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہیں, انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں. اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر, یہ انسان ہے ہی نہیں, یہ انسان نہیں ہے. ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے, یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے. ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریبتہ تھی, اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو گئی. کیسی خطرناک چال چلی. اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا, اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے. ایک اور چال, کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی. فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی, کال بھی کریں گی, رات بھر جگائیں گی بھی, چیٹنگ بھی کریں گی, ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی, اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے. اور اگر دو آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت, ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی. کمینہ کتنا بڑا کتا ہے, بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے. ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر. اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ, ان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں. ایک اور چال چلی, بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے, خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا. ساری عورتیں کہنے لگی نہیں نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں, میرا تو خود ہی آ گیا. اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا. اوفو, قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے. آیا اور تو سن لو, یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا. اگر اس لڑکے نے, اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی, دھمکی دی, اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا, اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی, یا جیل میں سڑا دوں گی, جیل بھیج کر رہوں گی. یہ جیل میں سڑے گا, یہ جیل میں جائے گا, لمبی مدت تک جیل میں رہے گا, جیل میں اس کو سڑوا دوں گی. اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے, میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی, تکلیف پہنچاؤں گی, تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا. آسمان پر نظریں ڈالیں اور اللہ سے دعا کی. جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے. اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے, مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے, مجھے جیل میں جانا گوارا ہے, لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں
جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، یدعوننی الیہ، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، پتہ چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی، ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ منہ کالا کر لے، یوسف میرے ساتھ ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے، اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے، مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے، مجھے جیل کھانا پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی، اسبو الیہن واکم من الجاہلین، تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ مکالا کر بیٹھوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ ان کی چالوں سے تو مجھے بچا لے، جیل میں بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے۔ اب سنیے تعلیم دیکھیے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی، یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے، زبردستی کروں اس کے ساتھ۔ اب زبردستی کرنے لگی، کیا کہا؟ یوسف ادھر آؤ، چلو ایک کام ہے۔ قرآن کہتا ہے اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، اور اندر لے گئی، دوسرا دروازہ بند، اور اندر لے گئی، تیسرا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی، اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی اے یوسف آؤ، اچھا موقع ہے، ایک خوبصورت عورت تمہارے پاس ہے، تنہائی کا موقع ہے، آؤ آؤ میرے قریب آؤ۔ یوسف کو جب اپنے قریب بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھی، یوسف بھاگے۔ قرآن دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آگے بڑھے، یہ بھی آگے بڑھی، دوسرا دروازہ کھولا اور آگے بڑھے، آخری دروازے پہ پہنچ گئے۔ پہنچتے پہنچتے اس عورت نے یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے ایسے، یوسف یہ ہٹ گیا، یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے، اور جیسی کھینچا اس عورت نے اپنی طرف، بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنی طرف یوسف کو کھینچا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا۔ کون یہ خطرناک لائٹ مار رہا بھائی؟ یہ لائٹ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے تو مجھ پہ مار رہے ہو، اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ ضرور کوئی چھچورا ہے جس کو اس کے باپ نے تربیت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی کھینچا یوسف زمین پر گرے، سامنے دروازہ کھل گیا، کیونکہ یوسف دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے کھینچا، کرتا پھٹا، ایسے گرے، دروازہ کھل گیا، یوسف زمین پر گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے۔ غور کرو، بادشاہ پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی، فوراً اس عورت نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا، جھٹ سے وہی چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو، ان کیدکن عظیم، بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کی چالیں، تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اندر لے گئی بادشاہ مصر کی بیوی، دروازے بند کیے بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف کو بلایا بادشاہ کی بیوی نے، لیکن جب پکڑی گئی چوری تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، اور بادشاہ مصر کی بیوی کہتی ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ، بیوی کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے اندر گھس جائے، کپڑے تک پھٹ جائیں، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بالآخر اس
यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोड़ मरोड़ कर इल्ज़ाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहत पड़ा उस कहत की ताबीर बताई तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, ये कमीज उसको दे देना और इतना कह देना उससे कि ये कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना, और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ वो उनका बाप है। वो कासिद, वो एलची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है, मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है, मेरे बेटे की है, मेरी लख्त जिगर की है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने ये कमीज दी है उसका नाम यूसुफ है। जवाब दिया फरमाया कैफ तरक्तहू, आए कासिद, आए कमीज लाने वाले, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, यानी वो कहाँ है और किस हाल में है, क्या है उसका पसे मंजर। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा तो उस कासिद ने जवाब दिया, तफसीर इब्न कसीर पढ़िए और मालिम तंजील देखिए। जब ये पूछा कि कई तरक्तहू, तुमने उसको कहाँ देखा, किस हाल में छोड़ा, तो जवाब दिया कासिद ने, तरक्तहू मलिका मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी याकूब इस वक्त वो शख्स बादशाह बनाए, हुक्मरान बनाए, मुल्क का मिस्र का बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरा बेटा बादशाह है, मुल्क मिस्र का तख्त नशी है, बादशाह है, लेकिन ये सुनकर उनको खुशी नहीं हुई, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि यूसुफ बादशाह है या गुलाम, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस डिग्री पर है, कौन सी पोस्ट है उसके पास, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पूछने का मतलब यह है, असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, कि तुमने उसको छोड़ा तो उसका दीन क्या है। मुझे ये मत बताओ कि वो बादशाह है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमपी है, क्या है, ये मुझे मत बताओ। असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस दीन पे छोड़ा है।